الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي رواية من قام رمضان وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الملك الجبار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. قابل صدق کرام و تکریم علماء کرام قرآن گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طالب علموں، اگر سن رہی ہوں تو میری پردہ-نشین پہنا ہوگی. رب ذوالجلال نے انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت وہ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ کی رحمت آسمان کے بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہے. یہ قبولیت کے اوقات، رحمتوں کی یہ بارشیں، بخشش کے یہ لمحات بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزانہ بھی، ہر ہفتے میں بھی، سال میں بھی، ہر رات کے آخری حصے میں بھی اللہ رب العزت نے بندوں کو نوازنے کے لیے خصوصی اوقات عطا فرمائے. ہر رات کے آخری حصے میں کوئی سا مہینہ بھی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت انتہائی قریب ہوتی ہے اور اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں آسمان دنیا پر، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت کا طالب، گناہ آلود زندگی سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اپنی سیاکاریوں کو دھونا چاہتا ہو، آئے سچی ندامت کے ساتھ میرے در پر، میں سب کچھ معاف کر دوں گا. بشرط کہ سچی ندامت کے ساتھ آئے، میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، میرا بن کر آئے، خالصتاً سچی ندامت کے ساتھ آئے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا. اور حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے گناہ کتنے، اس لیے کہ میں نے کسی سے اجازت تو نہیں لینی نا، کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے. سچی ندامت کے ساتھ میرے در پہ آ جائے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا.
ہر رات کے آخری حصے میں دنیا سوئی ہوئی ہے، سارے دروازے بند ہیں، سارے دربار بند ہیں، اس کا دروازہ اور اس کا دربار کھلا ہوا ہے، مخلوق سوئی ہوئی ہے اور وہ آواز لگا ہے کوئی مغفرت کا طالب مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو، ہے کوئی رزق کی وسعتوں کا طالب، میرے لامحدود خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کوئی لا علاج بیماریوں سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے شفا چاہتا ہو، آئے میرے در پہ۔ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ یہ آواز لگاتے ہیں، اس لیے فرمایا ہر شب شب قدر است، قدر است، قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، اور قدر نہ ہو تو پھر تو لیلۃ القدر بھی بازاروں میں چوڑیاں اور مہندی خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے، جوتے اور کپڑے خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے، جیسے ہم عام طور پر یہ معمول دیکھنے میں آتا ہے، کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی جو قرآن سننے والے ختم ہو جائے اس کے بعد پھر بازاروں میں پھریں، حالانکہ جیسے پورا قرآن سننا سنت ہے، اسی طریقے سے پورے رمضان میں تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ہم ان کو مبارک راتیں بازاروں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، اللہ نے وہ دن ہمیں عطا فرمایا جس میں قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ وہ گھڑی کب ہے؟ اس میں علماء کے کوئی 50 کے قریب اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر قول 2 وقتوں کے بارے میں ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے دعا مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن دل میں تو آدمی مانگ سکتا ہے، اور وہ رب دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا وقت جو ہے وہ دوسرا قول جس وقت کے بارے میں زیادہ تر ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے جس کا جمعہ ٹھیک گزر گیا اس کا سارا ہفتہ ٹھیک گزر جائے گا، جس کا رمضان ٹھیک گزر گیا سارا سال ٹھیک گزر گیا۔ جس کا ہر ہفتے میں اللہ نے موقع دیا ہے، جس کا جمعہ ٹھیک گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے اعمال بتائے، مسجد میں جلدی جاؤ، روشن رات اور روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھو۔ جس کا جمعہ ٹھیک گزر گیا اس کا سارا ہفتہ ٹھیک گزر جائے گا، اور جس کا رمضان ٹھیک گزر گیا اس کا سارا سال ٹھیک گزر، اور سارا سال ٹھیک گزر گیا تو ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے ہر ہفتے میں ایسے اوقات، پھر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ جو نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، ایک یہ مغفرت کا رحمت کا خاص سیزن ہے، اور سیزن کا کیا مطلب؟ جس چیز کا سیزن ہوتا ہے وہ چیز آسانی سے بڑی فراوانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کنوں کا سیزن ہے، یہ کیلے کا سیزن ہے، یہ فلاں چیز کا سیزن ہے، اور سیزن کے بعد ظاہر اس مقدار میں وہ چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا سیزن ہے اور نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ ابھی بہار کا موسم ہے نا، پرانے درخت جو خشک ہو چکے تھے پتیں پھوٹ رہی ہیں، پتے لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، پھل لگیں گے۔ جس طریقے سے بہار کے موسم میں کہیں کسی زمین میں کوئی پرانا دانہ بھی پڑا ہوا ہو وہ اگ آتا ہے، بالکل جس طریقے سے بہار کے مہینے میں مردہ زمینیں، بنجر زمینیں وہ آباد اور زرخیز ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان دلوں پر بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے سال میں ہمیں خاص سیزن اور مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان یہ رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، جس طریقے سے آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کو پورے آداب کے ساتھ اس کو گزارا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد بتایا، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، صوم کا معنی رک جانا، یعنی روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ نے منع کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں آدمی حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے،
کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی روک کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اصل میری رضا ہے، جیسے تم رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے رک گئے ہو، میری رضا کی خاطر سارا سال حرام سے بھی رک جائے۔ یہ ایک تربیت ہے۔ اور اصل میرے دوستو دین اس چیز کا نام ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کر۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آدمی اپنی جگہ پر مقیم ہوتا ہے تو 4 فرض پڑھتا ہے، ظہر کے، عصر کے 4 فرض پڑھتا ہے، عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے۔ اب جب سفر پہ روانہ ہو جائے، شرعی مسافت کا سفر ہو، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے۔ اگر 4 پڑھے گا تو غلط ہوگا، اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اب حکم یہ ہے کہ 4 نہیں پڑھنے، کیا پڑھنے؟ 2 پڑھنے۔ جمعے کے لیے آ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ خوشبو لگا کے آئے اور غسل کرے، خوشبو لگا کے آئے اور صاف کپڑے پہن کر وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کر آئے۔ لیکن حج کے لیے جا رہا ہے، حکم یہ آپ خوشبو نہیں لگائے، خوشبو لگائی تو جرم ہو جائے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ اور طواف یہاں حکم ہے، نماز بھی کھڑی ہو نا تو آؤ، جب جماعت کھڑی ہو آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ، دوڑو نہیں مسجد میں۔ بعض اوقات آدمی پہنچتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ رکوع میں جماعت چلی گئی ہوتی ہے، یہ دوڑتا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ نماز کی فکر ہوتی تو گھر سے جلدی آتا نا، دوڑتا اس لیے ہے کہ بڑی پڑھائی رکعت مل گئی ہے، ہاں اگر دیر ہو جائے گی بعد میں کھڑے ہو کر پھر ایک رکعت پڑھنی پڑے گی۔ جیسے اڈے سے سواریوں کی بھری گاڑی نکل رہی ہو نا تو آدمی دوڑتا ہے کہ یہ نکل گئی تو پھر انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے دوڑتا ہے۔ حالانکہ اس وقت دوڑنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں وقار کی۔ حکم یہ ہے کہ مسجد میں چل کر آؤ تو وقار کے ساتھ، طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلو، ہاں جیسے آدمی آہستہ آہستہ دوڑتا ہے، تیز چلو۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھے، اور بہت اہم عبادت ہے۔ اب عید کا دن آ گیا تو روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن روزہ رکھا تو گناہ ہو جائے گا۔ اب یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کبھی خوشبو لگاؤ، کبھی خوشبو نہ لگاؤ، کبھی 2 رکعتیں پڑھو، کبھی 4 رکعتیں پڑھو، کبھی آہستہ چلو، کبھی تیز چلو، کبھی روزہ رکھو، کبھی روزہ نہ رکھو۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت بندوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نہ 2 رکعتیں اثر ہے، نہ 4، نہ خوشبو لگانا اثر ہے، نہ چھوڑنا، نہ روزہ رکھنا اثر ہے، نہ چھوڑنا، نہ تیز چلنا اثر ہے، نہ آہستہ چلنا اصل میرا حکم ہے، میں جس وقت حکم کروں اس کو پورا کروں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو حکم ہو اس حکم کو۔ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام بھی نہیں ہے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے رواج اور اپنی پسند کو پورا کرنے کا نام بھی نہیں ہے، دین حکم کو پورا کرنے کا نام۔ تو روزے میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اب حکم ہے کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو اور رک جاؤ ان حلال چیزوں سے بھی میری رضا کی خاطر۔ اور جو بندہ 1 مہینہ مشق کرے گا اور حلال چیزوں سے بھی رک جائے گا، اللہ اس کو سارا سال حرام سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر روزے کی جو فضیلت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور روزے کا جو مقصد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اور تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بچ کے چلنا، احتیاط کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا آ جائے۔ ایک روحانی علاج، ہماری روحانی مینٹیننس کا مہینہ ہے، ہماری الائنمنٹ کا مہینہ ہے روزہ روحانی طور پر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میں کل جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کئی لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، وہاں مدینہ منورہ میں جا کر اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن تبدیلی ہو جاتی ہے، تبدیلی دل میں وہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی میں وہ مہینہ کم کر لیتے ہیں عبادت کسی درجے میں،
ہاں سارے اعمال کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ثواب ملے گا، رحمتیں ضرور ملیں گی، لیکن جو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا آجے ہو نہیں آتا۔ دکاندار دودھ بیچنے والا پہلے ملاوٹ کرتا تھا، روزے رکھنے کے بعد ہی ملاوٹ کرتا ہے، مہینے کے بعد ہی ملاوٹ کرتا ہے۔ ہاں پہلے دکاندار کینچی چلاتا تھا، اب بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، پہلے قبضے کرتا تھا لوگوں کی زمینوں پر، اب بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، پہلے بھی حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اب بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ انقلاب اور تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ رب کہہ رہا ہے اپنی سچی کتاب میں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ وہ روحانی علاج ہے، روحانی دوا اور ٹانک ہے جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ آپ کا کلام سچا، اس نے جو دوا تجویز کی وہ بھی سچی نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوا؟ کتنی قیمتی سے قیمتی دوا ہو لیکن اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو پھر حکیم کیا کہے گا کہ تو نے پرہیز نہیں کیا، صحیح دوا استعمال نہیں کی، پرہیز نہیں کیا۔ آدمی بہت قیمتی دوا ٹانک استعمال کر لے، طاقت کی دوا لے لے، اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا دے بیچ میں تو پیدا ہو جائے گا، بہت طاقت آ جائے گی، ہاں اس دوا کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم روزہ رکھتے ہیں، شام تک کھانے پینے سے بھی بچتے ہیں، کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہر جسم کے عضو کو سر سے لے کر پاؤں تک، یہاں تک کہ دل و دماغ کو بھی ہم غلط سوچوں سے بچائیں۔ ہماری تو غیبت چلتی رہتی ہے اسی طریقے سے جیسے روزے سے پہلے چلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے روزے کے آدمی چلتی رہتی ہے۔ اور یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، مولوی، پیر، تبلیغی، نمازی، حاجی، ان کو شیطان ایک جملہ سکھا دیتا ہے، ہاں اللہ معاف کرے کہ غیبت نہ ہو جائے لیکن بات یہ ہے، اور پھر شروع ہو جاتا ہے بے طرف ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ میں پروف ہو گیا ہوں، چونکہ پہلے میں نے جملہ بول دیا ہے اللہ معاف کرے کہ غیبت نہ ہو جائے، ہاں اور پھر غیبت میں بے دھڑک شروع ہو جاتا ہے غیبت کرنا۔ زبان کا روزہ نہیں رہا، کبھی جھوٹ بولتا ہے، آنکھ کا روزہ نہیں ہے، موبائل پر نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، بازار مارکیٹ میں بد نظری کرتا ہے، کانوں سے غیبت کو سنتا ہے، غلط چیزیں سنتا ہے، آپ کہاں سے روزہ رہا؟ اس میں تو آپ نے روزے کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے، کھانے پینے کے علاوہ تمام اعضاء کا جسم کا روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کو اس طرح استعمال کریں جس طرح میرا رب چاہتا ہے، اور رب نے ان اعضاء کا استعمال بتایا۔ زبان سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، سارے اعضاء بوڑھے ہوتے ہیں لیکن زبان بوڑھی، بولو جتنا بوڑھا زبان اتنی تیز، جوانوں سے بھی زیادہ تیز۔ آپ 3 گھنٹے بولیں، 4 گھنٹے بولیں، دل دماغ تھکے گا لیکن زبان نہیں تھکی۔ یہ ایسا عضو ہے جس پر بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ بوڑھوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے زبان استعمال کرنے کا، کہ میرے پاس بیٹھے میری باتیں سنتا رہے۔ زبان اس کا غلط استعمال اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ کوئی مرد ایمان والا دوسرے مرد کے ساتھ برا مزاح نہ کرے، تمسخر نہ کرے، اس کو حقیر سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر اس کے ساتھ تمسخر نہ کرے، کسی کو برے نام کے ساتھ، برے لقب کے ساتھ مت پکارو، پیٹھ کے پیچھے کسی کی ناپاک مت کرو، غیبت مت کرو، تجسس مت کرو، کسی کی راز کی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش مت کیا، کسی کی راز کی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش مت، اس کے ٹو میں مت پڑو۔ ہمیں تو یاد ہوتی ہے خاص طور پر مردوں سے پڑھ کر عورتوں کو، عورت کھا پی کر ہاں محلے میں چلی جاتی ہے، ہاں اور جا کر اس سے پوچھتی ہے وہ سکینہ جڑا اس نے فلانی دا گھر والے نے جھگڑا چلتا سی وہ کی بنا، وہ کہتی ہے یہ اچھا اتنا تو ماں بھی پتہ سی، میں کہتا ہوں آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہو، اور چلنا زید ہم نے گھر کو نہ اس سے زیادہ پتہ ہو سی،
اب وہ بیچاری گھر سے کھا پی کر چل رہی ہے، ایک گھر میں جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جا رہی ہے، کسی کی بات کو معلوم کرنے کے لیے پوچھ، بھائی تیری روٹی اس کے بغیر ہضم نہیں ہوتی، ہاں تیرا اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اللہ نے زبان یاد رکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، یہ نامراد ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے استعمال کی وجہ سے جنت میں لے جائے گی، بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسی زبان سے تلاوت ہوتی ہے، اسی زبان سے ذکر ہوتا ہے، اسی زبان سے توبہ اور استغفار ہوتی ہے، اسی زبان سے دین کی دعوت ہوتی ہے، اسی زبان سے بھلائی کے مشورے ہوتے ہیں۔ یہ زبان جہاں بہت ساری خیروں کا ذریعہ ہے اور منبع ہے، اسی طریقے سے شرور کا بھی فساد اسی سے ہوتا ہے، بہتان اسی سے ہوتا ہے، گالی اسی سے ہوتی ہے، چغلی اسی سے ہوتی ہے، جھوٹ اسی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا روزے کی حالت میں زبان کا استعمال صحیح سیکھو، آنکھ کا استعمال صحیح سیکھو، کان کا استعمال صحیح سیکھو، اور یاد رکھیں یہ دل ایک تالاب کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کوئی تالاب ہو نا اور اس میں 4 ٹوٹیاں آ رہی ہوں، 4 پائپ آ رہے ہوں اور ان پائپوں سے پانی آ رہا ہو، اگر ان پائپوں میں صاف پانی آئے گا تو تالاب میں صاف پانی جمع ہوگا، اور ان پائپوں میں گندا پانی آئے گا تو تالاب میں کیا ہوگا؟ گندا پانی۔ تو یہ ایک پائپ زبان کا ہے، ایک پائپ جو ہے وہ آنکھ کا ہے، ایک پائپ کان کا ہے، ایک پائپ دماغ کا ہے۔ ان پائپوں سے غلط چیزیں آئیں گی تو دل گندا ہو جائے گا، اور ان سے پاکیزہ چیزیں آئیں گی تو دل کیا ہو جائے گا؟ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، صورتوں پر۔ ہم تو قیمت لگاتے ہیں کسی کا مکان دیکھ کر، گاڑی کا ماڈل دیکھ کر، اس کا گریڈ دیکھ کر، اس کی زمین دیکھ کر۔ اللہ کے ہاں یہ خاص سب کچرا ہے، کچرا۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی وجہ سے قیمت لگتی ہے۔ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، اعمال پر ہوتی ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہیں، اس امت کے بڑے فقیہ بھی ہیں، اس امت کے بڑے قاری بھی ہیں۔ دبلا پتلا جسم، پتلی پتلی پنڈلیاں، تہمد کی آدھی پنڈلی تک بڑھا ہوا، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، کل عمل کے ترازو میں ابن مسعود کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا، عمل کے ترازو میں ابن مسعود کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور دنیا میں کتنے بھاری بھرکم بدن والے جن کی آمد پہ ہٹو بچوں کی صدا ہوا کرتی تھی، روٹ لگ جایا کرتے تھے، عمل کے ترازو میں ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں ان چیزوں کی قیمت نہیں لگتی جن چیزوں کی قیمت ہم لگاتے ہیں، اللہ کے ہاں قیمت لگتی ہے دل کی۔ اور یہ مہینہ ہے اپنے دل کو بنانے کا۔ جتنا ان اعمال کا، نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، توبہ استغفار کا، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا، ان اعمال کا، صدقہ خیرات کا، ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو دل بنتا چلا جائے گا، اور دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں آج ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آتے ہیں معاملات کا، پیسے کا معاملہ آتا ہے، لین دین کا معاملہ آتا ہے، بڑے بڑے حاجی پھسل جاتے ہیں، ماتھے پر نشان پڑا ہوا ہے سجدے کا، ہر سال اعتکاف جا کر مسجد نبی شریف میں کرتا ہے، لیکن پیسے کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو گیا تھا، ایسا خوف پیدا ہو گیا، ہر حال میں اللہ کا ڈر۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا ڈر دل میں ہوگا نا تو کوئی گھر میں ہوگا تو بھی صحیح استعمال ہوگا، اندھیرے میں بھی، روشنی میں بھی، تہ خانے میں بھی، بالا خانے میں بھی، مارکیٹ میں بھی، عدالت میں بھی، دیوان میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں صحیح استعمال ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک بیوہ کے مکان کے پاس سے گزرے، بیوہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے بیٹی گائے کا دودھ نکال لیا؟ جی اماں نکال لیا۔ پانی بھی ملایا یا نہیں ملایا؟ بیٹی کہنے نہیں اماں پانی نہیں ملایا، امیر المومنین عمر نے پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں کے لیے بیٹا رات ہے، گھر کی چار دیواری ہے، دروازہ بند ہے، امیر المومنین عمر تھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں، پانی ملا لو دودھ زیادہ ہو جائے گا، کل ہم 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، کل تیری شادی بھی کرنی ہے، تیری کام ہے۔ بعض اوقات
جوانوں کو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پترا ہے تھوڑے واسطے آپ نے کر لو اسد اپنا وقت پورا کر لیا. اور فرمایا بدبخت ترین ہے وہ آدمی جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے. ہاں کل مزے اولاد کرے گی پھکائی قبر میں تیری ہوتی رہے گی. بیوہ کہنے لگی پانی پلا لو. ابھی المومنین عمر تھوڑی دے. وہ بیٹی جس کے دل کی گہرائیوں میں نور ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، کہنے لگی اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور وہ تو روشنی میں بھی دیکھتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، تہ خانوں میں بھی دیکھتا ہے، کالا خانوں میں بھی دیکھتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کی سوچوں کو بھی جانتا ہے. امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر نے اس دروازے پر نشان لگا دیا. صبح اپنی اہلیہ سے فرمایا فلاں بیوہ کو مکان جانتی ہو؟ فرمایا جانتی ہو. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ بلانے آئی. بیوہ لرزتی کانپتی ہانپتی گئی کہ شاید میری رات کی گفتگو امیر المومنین نے سن لی. اور فاروقی دورہ تو مشہور تھا، بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. احتساب تو عمر کرتا تھا. آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی مقدمے شروع کر دیتے ہیں، کبھی اناروں دے دیتے ہیں. سارے چور ہیں، کہاں سے احتساب ہوگا؟ ہاں دو آدمیوں کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کا بخار چیک کر رہے ہوں، کہاں سے چیک ہوگا؟ ہاں احتساب تو عمر کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے، ان کے دل ایسے بنے ہوئے، کوئی چیز بھی حکم خدا بندی کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی. اس لیے عمر فرماتے ہیں جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی کہ میں نے گناہ کیا ہی کوئی. ہاں ہمارے فرشتے کو تو قلم رکھنے کی نوبت نہیں آئی. کہا جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت. فاروق اعظم نے بلوایا، بیوہ سے پوچھا تیری اس بیٹی کی نسبت نہیں طے ہو گئی، کہیں رشتہ ہو گیا؟ کہا نہیں امیر المومنین، یتیم بچی ہے، میں بیوہ ہوں، نہ گھر ہے، نہ دار ہے، نہ وسائل ہے، کہاں سے رشتہ طے ہوگا؟ نہیں طے ہوگا. فاروق اعظم فرمانے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ایسی ایمان والی بیٹی جس کو رات کے اندھیرے میں گھر کی چار دیواری میں رب کے دیکھنے کا ایسا یقین ہے، میں چاہتا ہوں یہ میری بہو بن کر آئے اور میرے گھر کو آباد کرے. میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا رشتہ چاہتا ہوں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا رشتہ کیا، اور اسی بیٹی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. میں آج کل اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر حال میں ہم تو پھسل جاتے ہیں، چار پیسے دے کر پھسل جاتے ہیں. ہاں سارے حج عمرے سب بھول جاتے ہیں. ہاں رمضان کی عبادتیں بھی بھول جاتی ہیں. جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور بڑے حسین و جمیل تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی نمائندہ بنا کر سفیر بنا کر بھیجتے تھے، انہیں بھیجتے تھے. انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ مارکیٹ سے میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گھوڑا خرید کر لائے. مالک بھی ساتھ آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، اور انہوں نے خادم جا کر کہا حضور یہ مالک ہے، یہ گھوڑا ہے، 300 درہم میں میں نے سودا طے کیا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دیکھا اور مالک سے فرمایا تیرا گھوڑا زیادہ قیمت ہے، یہ ہے تقویٰ، میں تجھے 400 درہم دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تو 300 پر بھی راضی ہوں. پھر کہنے اس سے بھی زیادہ قیمت کیا ہے؟ 500 دوں گا. پھر کہنے اس سے بھی زیادہ قیمت کیا ہے؟ 600 دوں گا. کرتے کرتے 900 درہم پر جا کر رکے اور اس کو 900 درہم دے کر روانہ کیا. وہ تو 900 درہم لے کر چلا گیا. خادم نے کہا حضور کبھی خریدنے والے نے قیمت بڑھائی ہے، یہ تو 300 درہم پر راضی ہو گیا تھا اور آپ نے اس کو 900 درہم دیے. حضرت جریر فرمانے لگے اس کا گھوڑا اتنی قیمت کا تھا، شاید ہی کسی مجبوری کی وجہ سے کم قیمت پہ راضی ہو گیا، اور میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور اس کی خیر خواہی یہ تھی کہ اس کے مال کی پوری قیمت دے دی جاتی. شاید کسی مجبوری کی وجہ سے کم قیمت پہ راضی ہو گیا اور میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. میں نے اس کے مال کی قیمت پوری دی. میں نے آقا کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی. آپ دیکھو میرے جیسے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی تبلیغی، کوئی حاجی، کوئی تہجد گزار اور تو اور قربانی کا جانوری خریدنے کے لیے جائے نا،
اور بارش ہو گئی ہو، بیچارہ پھنس گیا ہو، واپس نہ لے جا سکتا ہو، اور ہمیں کوئی بکرا سستا دے دے، ہم چھلانگے لگا کے واپس آئے گئے، گھر والی کو بڑا سونا کام ہو گیا اور ملتا ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے دے کے چلا گیا۔ اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہوتا کہ ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی آدمی کو خدا نہ خاصا کینسر ہو گیا یا اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنا کوئی مکان یا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے، پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، اور ہم اس کو اپنے لیے سنہری موقع سمجھتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، یہ مجبور ہے، ورنہ ایسا نہیں ملتا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر ہم بک جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہم سب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا صحابہ بھی دنیا کا کام کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے دین ان کے دل میں تھا، دنیا ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا تھا، دنیا کو چھوڑ دیتے، دین کو ساتھ لے کر چل جاتے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، دین ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا ہمارے دل میں ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ میرے دوستو، روزے سے مقصد یہ ہے، یہ تبدیلی آئے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہر حال میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے بھی، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بھی، دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی، قلم چلاتے ہوئے بھی، زبان ہلاتے ہوئے بھی، آنکھیں اٹھاتے ہوئے بھی، سوچتے ہوئے بھی، ہر حال میں آپ کو یہ دیکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ روزے سے مقصد یہ ہے کہ یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اور یہ تب ہوگا کہ جب روزہ ہم پورے آداب کے ساتھ رکھیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچیں گے، اور روزے کی حالت میں رمضان کے اس مہینے میں جو نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے اعمال کی، فرائض کا ثواب 70 گنا، نوافل فرائض کے برابر، فرائض کا پورا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، تلاوت کا پورا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا پورا اہتمام کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اس مہینے میں استغفار کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، جنت کو زیادہ مانگیں، جہنم سے پناہ زیادہ۔ یہ 4 کام میں آ کر فرمایا اس مہینے میں خاص طور پر کرو، استغفار کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، جنت کو زیادہ مانگو، جہنم سے، اور یہ تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرو۔ ان اعمال کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے بچنا ہے، یاد رکھیں نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، اس میں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا کیا مطلب؟ ہر ناگوار چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرے، ہر ناگواری میں یہ دیکھے کہ میرے رب کا حکم کیا۔ اب ظاہر ہے اس کا دل کر رہا ہے غیبت کرنے کو، اب رک جاتا ہے، اس کو تکلیف تو ہوگی، کسی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، غلط نظر ڈالنے کو دل کرتا ہے، اب رک جائے، اس کو تکلیف تو ہوگی، اس پر صبر کرے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ سارا مہینہ ہے ہی صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور صرف جنت بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو میں خود ملتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا سارے اعمال کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں، روزہ رکھنے والوں کو میں خود مل جاتا ہوں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں ان آداب کے ساتھ روزہ، اور پھر خصوصیت سے اس مہینے میں جو روزے کے ساتھ سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن۔ ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی 12 رمضان کو نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی 17 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اس لیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے قرب اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا گھروں میں بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اس کا کہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری دادی جان ایسی قرآن مجید کی پکی حافظہ تھی کہ گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 16 پارے بلا تکلف تلاوت کرتی،
کھانا پکا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، چائے پکا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، بچے کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں سلا رہی ہیں جگا رہی ہیں اٹھا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا تو 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا۔ 2 سے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، ہر وقت یہ سننے کی وجہ سے 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا۔ اور آج ہمارا بچہ 6-7 سال کا ہو جائے، پوچھو ماشاءاللہ بچہ کتنی عمر، استاد یہ اللہ نماز 7 سالہ نہ ہو گیا نے تیری گالیاں کرنا نہیں سنتا ہے جی خاندار گالیاں کرنا نہیں۔ آپ اندازہ کرو جو بیج آج ہم بچپن میں بو رہے ہیں کل بچپن میں اٹھانا پڑے گا، پھر کہیں بیٹا گالیاں دیتے ہیں تو سکھایا تو یہی ہے۔ ہاں کانٹے بو گے تو کانٹے ہی اٹھانے پڑیں گے نا، اور پھول بو گے تو پھول اٹھانے پڑیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کانٹے بو اور پھر امید رکھو پھولوں کی۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی نیکی کا ماحول، اپنی عورتوں اور بچوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول، نماز کا ماحول، اور بچے اسے اور پھر یہ اللہ کا نماز میں تراویح میں پورا قرآن مجید سننا یہ سنت ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور آپ غور کریں نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمارے پاس اللہ کی یہ لاریب کتاب محفوظ ہے، اس کا ایک زیر زبر محفوظ ہے، ایک زیر زبر محفوظ ہے۔ اور الحمدللہ یہ مدارس جو ہمارے دین اسلام کے قلعے ہیں، عالم حافظ یہی بن رہا ہے، قاری یہی بن رہا ہے۔ اور میں کل بھی ایک جگہ پر ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جو کام دوسروں کے ساتھ، ابھی جو کرونا کے سال گزرے ہیں ہر چیز متاثر ہوئی، لیکن ان سالوں میں بھی ابھی جو تعلیمی سال گزرا ہے ان مدارس نے قوم کو قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ دیے، 1 لاکھ حافظ دیے۔ اور میں کہتا ہوں جو کام آپ نے ہمارے ذمہ حضرت مفتی صاحب کا برکاتوں کے ذمہ آپ نے پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، مہنگائی کنٹرول کرنا، کرنسی کی ویلیو ٹھیک کرنا، آپ نے یہ کام ہمارے سپورٹ نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے ذمہ جو کام کیا ہے عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، نماز پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا، واعظ نصیحت کرنا، جنازہ پڑھانا اور حلال اور حرام کی تمیز بتانا، یہی کام آپ نے سپورٹ کیا۔ سچ بتاؤ علماء بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر قوم کی یہ دینی ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر کر کے صحیح بتاؤ یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ نہ صرف یہ کہ پوری ہو رہی ہے، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو روکتے ہیں۔ جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا ہم نے اس میں آپ کو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں دی، ہم نے آپ کو محتاج اور پسماندہ نہیں بنایا۔ جو کام آپ نے سپرد نہیں کیا اوروں کے سپرد کیا ہے، آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس کھانے بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ۔ تو میں کہتا ہوں جو کام آپ نے سپرد کیا اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ علماء نے آپ کو محتاج نہیں بنایا، اور جو کام آپ نے سپرد نہیں کیا نا علماء کے اور نہیں کرتے وہ بھی سپرد کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کے معراج پر پہنچے۔ لیکن آپ تو ذرا اور نہ استاد جی وہ کتا کام نہیں تھی کہ الیکشن سے کھڑے ہو گئے اللہ اللہ کرو کہ بہت گندا کام نہیں، کتا کام نہیں بہت چھوڑو سب۔ اور ظاہر ہے جب آپ نے وہ کام گندے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے پھر ہوتے کیوں؟ بدماشوں کے، کرپٹ لوگوں کے، بددیانت لوگوں کے، ظالموں کے آپ نے سپرد کر دیا پھر ہوتے کیوں؟ جوتے پڑ رہے ہر طرف سے اور اب تو ہم جوتے کھانے کے لیے عادی ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کو بھی پیش نظر رکھا کرو۔ ہمارے تو سروں کے سودے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اتنی آسانی سے، تو بکرا منڈی میں بکروں کے سودے نہیں ہوتے منڈی میں جتنے ہمارے سروں کے سودے ہو جاتے ہیں۔ بددیانت ظالم گندے لوگوں کو اور اچھا آدمی کھڑا اور استاد جی تو کام نہیں، ظاہر خانہ خالی نہ دیو گے، گھر خالی ہوگا تو پھر جنات اور شیاطین اس میں آئیں گے، صحیح لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اور آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ تو خیر ضمن بات آ گئی نا، میں ایک سیاسی آدمی ہوں نہ کوئی میرا الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے کہ آپ سمجھے پتہ نہیں اس کو آج یہ بات کیوں کر رہے نا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اچھے لوگوں کو آپ انتخاب کیے کریں، وہ ایک ضمنی بات آ
میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا اس میں ہم نے آپ کو محتاج اور پسماندہ روزانہ پتہ نہیں کتنے حافظ قاری ہمیں ملتے ہیں، کوئی استاد جگہ ہو سنانے کی. 40 سال پہلے مسجدوں والے چراغ لے کر ڈھونڈتے تھے، کوئی قرآن سنانے والا ملتا نہیں تھا. آج قرآن سنانے والے چراغ لے کر مسجدیں تلاش کرتے سنانے کی جگہ نہیں. الحمدللہ ان مدارس نے، علماء نے قوم کو محتاج، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ لاریب کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. آپ یہ منظر رمضان میں پہلے بھی دیکھا ہوگا، دیکھیں گے کہ بڑی عمر کے قاری صاحب عام طور پر قرآن سناتے ہیں. پیچھے جو سامنے ہوتا ہے وہ ذرا چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال ایسے چھوٹی عمر کا بچہ سامنے ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ کس انداز میں اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے. بڑے بھاری بھرکم قاری صاحب موٹے تازے جو جلال والے قرآن سنا رہے ہیں، پیچھے دبلا پتلا بچہ 10-12 سال کا وہ قرآن سن رہے ہیں. قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر کے آیت پڑھی وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. قاری صاحب یہ آیت یوں پڑھی، پیچھے بچہ باسم پر پتلی سی آواز پر وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما. آپ نہیں سمجھا، قاری صاحب نے والارض پڑھا جبکہ پڑھنا کیا تھا والارض. انہوں نے زبر کی وجہ کیا پڑھ دیا زیر پڑھ. اب قاری صاحب بچے نے بولا، قاری صاحب نے توجہ نہیں دی کی. اب قاری صاحب نے پھر پڑھا وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما والعلی العظیم. بچہ پھر بولا وسع کرسی السماوات والارض. قاری صاحب نے پھر توجہ نہیں دی. اب تو وہ بچہ قاری صاحب پر حملہ آور ہی ہو گیا، ساتھ کام بھی رہا ہے، پتہ نہیں سلام پھیرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اب تو وہ حملہ وسع کرسی السماوات والارض والارض والارض. جب تک قاری صاحب نے ٹھیک نہیں کیا اس نے آگے نہیں جانے دیا. بتاؤ اس قرۂ عرض پر قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی حفاظت ہے؟ چھوٹا بچہ بھی ایک زیر زبر کی غلطی نہ کرنے دے، بڑے سے بڑے آدمی کو، خواہ اس کا استاد کیوں نہ ہو. اور زبان عال سے کہ حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا. جب تک ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دے گا. آپ سوچو، غور کرو، اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس کتاب کی حفاظت کی ہے، اور ہمارے پاس الحمد سے لے کر بناس تک ایک ایک زیر زبر کے ساتھ یہ کتاب پوری طرح محفوظ ہے. دعا کرو اللہ اس کتاب سے بھی تعلق جوڑے، اس کتاب سے بھی تعلق جوڑے، اپنی اولادوں کا تعلق بھی کتاب کے ساتھ جوڑے. یہ تو شوق ہوتا ہے، بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے، بڑے شوق سے کہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا. کوئی منع نہیں ہے، ضرور بنائیں. اور حافظ کو ہم اس عظمت کے ساتھ نہیں دیکھتے. عام طور پر جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ تو ہے، لیکن عام طور پر جن کو سمجھ ہے وہ تو ہے. کرنول میں ایک آدمی، بڑا آدمی تھا، خان صاحب، اس کے بیٹے نے ایف اے کیا یا ایف ایس سی کی. بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا کروں گا؟ میں آگے پڑھوں گا، مقابلے کا امتحان پاس کروں گا، ڈپٹی کمشنر بنوں گا. باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے تیری کتنی تنخواہ ہوگی؟ کہا اتنی ہوگی. اب کتنی ملازمت کرے گا؟ اتنے سال کرے، کتنے کما لے گا؟ اس نے کہا 70 لاکھ کما لوں گا. باپ نے کہا کہ تو بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن تو 70 لاکھ مجھ سے ابھی لے لے اور تو قرآن یاد کر. ایسی بھی عظمت ہوتی ہے لوگ. بیٹے کو بھی سمجھ آ گئی، اس نے کہا میں نہیں لیتا پیسے، میں قرآن یاد کروں گا، اور اس نے قرآن یاد کیا. اب ہمیں عام طور پر بیٹا ڈاکٹر ہو گیا جس عظمت سے اسے دیکھتے ہیں، آپ سے قرآن کو اس کو نہیں دیکھتے. آپ بتاؤ جو قرآن یاد کر لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. کیا کہتے ہیں؟ حافظ. بولو نا، حافظ. حافظ کا کیا معنی ہے؟ اس آنکھیں تو نظر نہ آئے، حافظ ہو گیا. حافظ کا کیا معنی ہے؟ علماء نہ بولے، آپ بولے. حافظ کا کیا مطلب؟ یاد، حفاظت کرنے والا. یاد کرنے والا نہیں، حفاظت کرنے والا. جیسے گارڈ ہوتا ہے، چوکیدار گارڈ، حفاظت کرنے والا. جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حافظ. جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محفوظ. وزیر صاحب کا گارڈ کیا ہے؟ حافظ. وزیر صاحب کیا ہے؟ محفوظ. صدر صاحب کا گارڈ کیا ہے؟
حافظ. اور صدر صاحب کیا ہے؟ محفوظ. زرداری صاحب کا گارڈ کیا ہے؟ حافظ. اور زرداری صاحب کیا ہے؟ حاجی عمران صاحب کا گارڈ کیا ہے؟ حافظ. وہ کیا ہے؟ محفوظ. جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ. اور جس کی حفاظت کی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو رب کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور حافظ تو ہم ہی ہیں. حافظون حافظ کی جمع ہے. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں. رب کہہ رہے ہیں اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں. یا اللہ تیری مخلوق میں سے تیرے بندے، تیری محبوب کی امت میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، عبداللہ ابن عباس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی تو قرآن کا حافظ کہہ دیا جاتا ہے. میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ میں ہی ہوں، لیکن جن پسلیوں میں، جن سینوں میں میری کتاب محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ ان کو بھی حافظ کہہ دیا جاتا ہے. ان کو بھی حافظ کہہ دیا. یہ اتنا عظمت والا لفظ ہے. اللہ کہتا ہے حافظ تو میں ہی ہوں، لیکن یہ میرے ہیں، میرے محبوب ہیں جن کے سینوں میں میری کتاب محفوظ ہو جاتی ہے. میں پیار اور محبت سے ان کو بھی حافظ کہہ دیتا ہوں. ہاں یہ اتنی عظمت والا لفظ ہے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام، اللہ کی یہ لا ریب آخری پیغام محفوظ ہو جائے. دعا کرو اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں انشاءاللہ. اور آخری بات عرض کروں، اپنے گھروں کا ماحول قرآن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نماز کا اور تلاوت کا، اعمال کا ماحول بنائے اپنے گھروں میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھیں ٹی بی کی مریض ہو گئی، سالہ سال بستر عدالت پہ رہیں، صابر شاکر رہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا. فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری ایک بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں کہیں کی روح پرواز کر دی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے. آمین جی. آپ کو ہونی آئی رمضان میں محنت قبولیت ہونی نہ آ جائے. ایک بزرگ کہنے کے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، نوجوان دوڑتا تھا دعا کرنے اللہ مدینے کی موت دے دے. میں نے کبھی کہا تو کبھی نہیں کر رہی تو میں نے شادی کرنی. دعا کرو اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے. آمین جی کو جب آئے گی چھوڑے گی نہیں. آپ آمین کہیں یا نہ کہیں. ہاں اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، دین کی دعوت دیتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے. اس سال حج میں تھے دو نوجوان برطانیہ سے آئے، 25-26 سال کی عمر کے، مدینہ میں روضہ اطہر پہ سلام پیش کر رہے تھے. ان میں سے ایک میں ہی انتقال کیا. ایک نوجوان میدان عرفات میں آرام کی حالت میں چلا گیا. دعا کرو اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچائے. کہیں بٹیرے لڑاتے ہوئے، کتے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے. اے شیخ فرماتے ہیں یہ میری بیٹی سجدے میں گئی اور روح پرواز کر گئی. اس کے بعد اس عظیم باپ نے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور راضی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہے، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہے، بہت عظیم شخصیت ہے. بات آگے عرض کرتا ہی جب اللہ نے ہمارے اکابر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت اور کیسی نسبت عطا فرمائی تھی، کسی دوسرے کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. وہ خالی نعرے لگانے والے. جامعہ رشیدیہ ہے سائی بال کا ایک بڑا پرانا مدرسہ، اس کے سامنے ایک مدرسہ ہے، اسی کے سامنے جامعہ شریعہ کے سامنے میں. ادھر سڑک اس طرف جامعہ رشیدیہ ہے، دوسری طرف جامعہ شریعہ. جامعہ شریعہ کے محتمم تھے مفتی مقبول الرحمان صاحب رحمۃ اللہ. وہ کہنے لگے میں حج پہ گیا، 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے سنایا کہ میں حج پہ گیا اور میں نے روضہ اطہر پہ سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض حضور پہلے میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا. اب میں، اور وہ نرم طبیعت کے تھے، میں ہر بات ان سے کہہ دیتا تھا. اب ان کے انتقال کے بعد میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے بیعت ہوں. یہ ذرا سخت مزاج کے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ہر بات کہہ سکوں گا یا نہیں، میرا کیا بنے گا. سلام پیش کرنے کے بعد یہ جملے میں نے ویسے عرض کر. پھر میں اس کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف، وہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں گیا اور دیکھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ
کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں سر نیچے کر کے اپنے ذکر مراقبے میں، لوگ آ کر ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، میں بھی جا کر ملا، مصافحہ کیا، حضرت شیخ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اوپر نہیں دیکھا اور فرمایا بھائی جو شاہ عبد القادر صاحب سے کہتے تھے مجھ سے بھی کہہ دیا کرو لیکن شکایتیں تو نہ لگایا کرو۔ آپ اندازہ کرو کیا نسبت اللہ نے عطا کی ہمارے اکابر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو خالی نعرے لگانے والوں کو اس عشق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس عظیم باپ نے اپنی بیٹی کے انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر اور اسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جو ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقویٰ کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب۔ ہاں اولادوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین وقت بناؤ۔ پیسے کمانے میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی حلال روزی کمانا بے شک کماؤ، ہاں دین اسلام نے کوئی منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ کر ملنگ بن جاؤ، یہ حلال روزی کمانا فریضۃ و فرائض کہا گیا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر اجر و ثواب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، لیکن یاد رکھو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ، قرآن سے تعلق جوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، دین کی محبت سکھاؤ۔ صرف اور صرف بیچارے کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، روزہ نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ہاں نہیں قرآن پڑھنا آتا، اور آپ اس پر خوش۔ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں استاد جی مبارکباد کس گل کی پتہ نہیں، بادشاہ تو سب پتر میرا تارک محمود اس نے امریکہ نے گرین کارڈ مل گئے، 10 لاکھ روپے تنخواہ سو، سال کے 2 دفعہ ٹکٹ مل جاتا، گھر بھی مل گیا، گڈی بھی مل گئی، بڑا زیادہ فضل ہو گیا، اس بات تھوڑے دیر بے دین ہو گیا، باقی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ کبھی دین ہو گیا تو پھر فضل کس بات کا ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسے ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ بھول جائے، اور کوئی بیوقوف کہے پہلے تو کمزور تھا بڑا تگڑا ہو گیا، اور جب پھٹے گا نا پھر پتہ چلے گا یہ صحت تھی یا کیا تھی۔ یاد رکھیں بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی ترقی نہیں۔ اپنی اولادوں کے دین کی فکر کریں، خود اس کے لیے نمونہ بنیں، گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے خاص سیزن اور موقع عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا معزز مہمان آیا ہے، پھر اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آئندہ سال کیا حالات ہوں، اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے آپ یقین کریں کسی کو سونے کی کمان میں بند کر دیا جائے مہینے کے لیے اور کہہ دیا جائے جتنا سونا کھود لو سب تمہارا ہے، واللہ اس کا وقت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا آپ کا وقت قیمتی ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا میں کسی کو مل جائے وہ موت کے وقت ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن یہ ایمان اور اعمال کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔